السلام علیکم گل صاحب یوٹیوب چینل میں میرے پیارے ناظرین آپ کو ویلکم، خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان صفدر گل، ایک انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو میرے ساتھ بہت ہی میرے پیارے میرے دوست میرے ویڈیو فیلو جو ہیں آج میرے ساتھ ہیں۔ مرتضیٰ صاحب مرید والا سے ہیں، بہت اچھی نظر رکھتے ہیں پاکستان کے سارے حالات پہ، تجزیہ نگار ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھی ان کی سوچ ہوتی ہے، ہر شعبے میں دیکھتے ہیں تو بڑی اچھی ان کی جو انفارمیشن ہوتی ہے آج میں آپ کو شیئر کرنے والا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی مرزا صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر گل صاحب، اللہ پاک کا بڑا احسان، آپ سنائیں۔ جی تھینک یو، اللہ کا کرم۔ تو مرزا بھائی، پاکستان میں اس وقت جو ہیلتھ کے حوالے سے آپ کی نظر میں کیا چل رہا ہے؟ جی پاکستان کے حالات تو ہیلتھ کے حوالے سے شروع سے اب تک دیگر گوں رہے ہیں۔ جی جی، خاص طور پہ وہ لوگ جو ہمارا غریب طبقہ ہے، جو ایک پرائیویٹ سیکٹر میں میڈیسن افورڈ نہیں کر سکتا، ڈاکٹر کی فیسز افورڈ نہیں کر سکتا، جی جی، یا بڑے بڑی جناب آپریشن افورڈ نہیں کر سکتا، ٹیسٹ وغیرہ نہیں افورڈ کر سکتا، تو اس کا بیسک جو ہے ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلس میں اپنی گورنمنٹ ادارے میں چلا جائے، گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جائے اور وہاں اپنی جناب بیماری کے حوالے سے کوئی داد رسی جی جی بالکل ٹھیک۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے سے ہی حالات تو بڑے کشیدہ اور گمبھیر چلے آ رہے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کے معاملات میں کوئی پلان کرتی ہے، کوئی منصوبہ بندی کرتی ہے، لیکن وہ پلان اور منصوبہ بندی ود ان منتھ 2 منتھ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ میڈیسن کی قلت، ڈاکٹرز کی نا دستیابی ہونا وہاں پہ، اور پھر مریض بیچارہ رل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس پیسہ ہوتا نہیں ہے کہ وہ کہیں اور جا سکے، ٹھیک ہے، اور پہلے ہی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں تنکوں کے سہاروں پر اپنی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے۔ لیکن موجودہ گورنمنٹ کو دیکھتے ہوئے میں ایک ضرور کہوں گا، میں دیکھیں غلط بات نہیں ہے کہ آج ہاسپٹل میں چلے جائیں، مرید والا میں ہم اس وقت موجود ہیں، تو وہاں پہ کنسٹرکشن کے کام سے لے کر میڈیسن کا، ڈاکٹر کی اویلیبلٹی سے لے کر ایوری تھنگ از اویلیبل، جو آپ کے رورل ہیلتھ سینٹر میں ہونی چاہیے۔ ایمبولینسز ہیں، یو نو، ٹھیک ہے، ڈاکٹرز اویلیبل ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میرا خیال 3 ڈاکٹر جو ہیں یہاں پہ ڈپلائی کیے گئے، وہ موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ، اور ناظرین وہ آن ڈیوٹی ہیں، ٹائم پہ آنا، ٹائم پہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کل پرسوں میں نے وزٹ بھی کیا ہے، سر جھوٹ نہیں ہے کہ بندہ ہوتا ہے نا اپنے پاس سے بات کر دیتا ہے، مریض ایک طرح سے اچھی تعداد میں، کیونکہ اگر ڈاکٹر اویلیبل ہوتا ہے تو مریض آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں ڈاکٹر اویلیبل ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ مرید والوں کو کم و بیش جو ہے نا 14-15 گاؤں جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، اور 70% لوگ ایسے ہیں بیچارے جو میڈیسن خرید نہیں سکتے، ٹھیک ہے، دوائیاں بھی اویلیبل ہیں وہاں پہ، جتنی مطلب اس وقت گورنمنٹ کی استطاعت کے مطابق انہوں نے کم از کم اس سینٹر میں دوائیاں رکھی ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ اچھا مرزا صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ جو ینگ ٹیلنٹ آ رہا ہے، ڈاکٹرز حضرات ہیں، مرید والا میں نے بھی رورل سینٹر میں وزٹ کیا ہے، تو ینگ ڈاکٹر ہیں اور بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، وہ بہت، ان کے پاس بہت سارا تجربہ ہے، ان کے پاس بہت ساری سمجھداری سے وہ دوائی دیتے ہیں، تو لوگ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں۔ مریض کو 2 طرح سے ٹھیک کیا جاتا ہے، ایک مینٹل سیٹسفیکشن سے اور ایک اس کو میڈیسن دے کے۔ اب یہ جو ڈاکٹر آ رہے ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہ پچھلے ڈاکٹر جو ہیں وہ سکلفل نہیں تھے، یہ نہیں تھے، لیکن میں نے ان ڈاکٹرز کا رویہ دیکھا ہے کہ یار وہ نا ماشاءاللہ سے مریض کے ساتھ بڑا ہی انہیں
کوآپریٹ کرتے ہیں, کوآپریٹ کرتے اس کی بیماری کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ بڑی پولائٹ کویسچننگ اینڈ آنسرنگ کرتے ہیں, اور جو پیشنٹ ہے وہ ٹھیک ہو کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ کار اگر ہم کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم وہ دن دور نہیں ہیں کہ ہم ایک ترقی یافتہ قوم بن جائیں گے. ضروری نہیں ہوتی کہ بڑی بڑی بلڈنگز ہیں, بڑے بڑے مطلب کارخانے ہیں, بڑی بڑی اور طرح سے اکانومی کی ہماری اسٹرینتھن ہے. ہماری ویلیوز جو ہے نا, جنہیں ہم کہتے ہیں مورل ویلیوز, ایتھکس, وہ اگر ہماری ڈومینز کے لحاظ سے پازیٹیو ہو جائے نا, تو ہم ایک یقین مانیں ایک اچھی قوم بن جائیں, اور پھر ہر بندہ جو ہے اپنے اپنے ڈومین میں کام کرے اور اونیسٹی کے ساتھ کام کرے اور ڈیووشن کے ساتھ کام کرے. تو میرا نہیں خیال ہے اپنے گل صاحب. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. کچھ لوگ جو ہے نا جی, میرے دوست ہیں, میرے پاکستانی عوام ہے, وہ نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں. حالانکہ پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے, یار وہ بندہ اچھا کام کر رہا ہے. یہ نیگیٹیوٹی سوچ کیوں لوگ رکھتے ہیں؟ دیکھیں, دو طرح سے میں اس نیگیٹیوٹی سوچ کو بھی لوں گا. پہلی بات تو یہ, میں ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو وہ نا کہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ کاغذ سے غلط لکھا گیا, کاغذ پہ پینسل کے ساتھ. تو نیگیٹو سوچنے والے نے یہ سوچا کہ یار اس کو کیسے ختم کیا جائے, تو اس نے اس کے لیے وہ بنا دیا, ریموور بنا دیا, ریزر بنا دیا. تو نیگیٹیوٹی بھی کسی طرح سے ایک پازیٹیو ہوتی ہے, لیکن ایک طرح سے نا وہ تنقید جو کہ بندے نے کسی چیز کو بالکل خرابائی کر کے ڈال دینا ہے کسی کے سر پہ, تو وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کریٹیسزم کریں, یہ حق ہے, ہر بندے کو اپنی جگہ پہ حق ہے کریٹیسائز کرنا, اداروں کو کرنا. ٹھیک ہے, ہمارے جتنے بھی کوئی لیڈرز ہیں, ہماری گورنمنٹ ہے, اس کو کریٹیسائز کرنا, ٹھیک ہے, حق بنتا ہے. لیکن ایک بندہ بالکل کام کر رہا ہے, اچھا کام کر رہا ہے, اور نظر بھی آ رہا ہے, اور کسی نہ کسی طرح سے اس کے ساتھ آپ کا کوئی انڈیویجول الجھاؤ ہے یا ٹکراؤ ہے یا کنفلکٹ ہے, اور اس کو لے کر آپ یوں کہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا غلط ہے, یہ نہیں صحیح, یہ کام صحیح نہیں کر رہا, تو میرا خیال ہے ایسی سوچ سے منع رکھنا چاہیے خود کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹرز کے حوالے سے, تو بھائی مجھے تو بڑا اچھا لگا, اور کام بھی ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ہاسپٹل کے اندر جناب کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا اقدام ہے. اور اس کے علاوہ جناب میں ایک اور آپ کے حوالے سے, آپ چاہے مجھ سے سوال کرتے یا نہ کرتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرید والا میں پانی کا فلٹر ایک ہے. تو میری صاحب استطاعت لوگوں سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ مرید والا کو کم از کم 4 واٹر فلٹریشن پلانٹ چاہیے. جی, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں میرے دیکھنے والے جو مخیر حضرات ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ جیسا کہ مرزا نے بتایا کہ ایک فلٹر ہے, ایک فلٹر جو پانی والا ہے, چاہیے کہ اور 2-3 لگیں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے, کیونکہ ہماری زمین میں پانی بالکل ٹھیک نہیں آ رہا, تو پولوٹیڈ ہے, تو اس کو اچھا پانی پینے کا دنیا کو ملے گا تو دنیا دعائیں دے گی, اور مخیر حضرات اپنی جنت کو سیدھا کر لیں گے. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب گل صاحب یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ ایک فلٹریشن پلانٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے, تو کبھی کوئی بجلی کا مسئلہ, کبھی کچھ مسئلہ, کبھی کچھ مسئلہ, تو ان دس وے پھر لوگ جو ہے پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میری جناب یہاں پہ عمائدین سے اور بڑے بڑے ماشاءاللہ سے لوگ ہیں, اور یہ جناب صدقہ جاریہ ہے, اس پر ضرور غور کریں, یہ عوامی مسئلہ ہے. اس کو میں گورنمنٹ لیول پر بھی آپ کی وساطت سے پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا یہاں ایک فلٹریشن پلانٹ لگ بھی رہا تھا, میرا خیال یہ مجھے یہاں تک لگ رہا ہے یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی جو چل رہا ہے وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. ہاں جی, وہ بھی مخیر حضرات کی طرف سے لگا, لیکن ایک بنایا گیا تھا, لیکن اس پر کام بند ہو گیا. اچھا مرزا صاحب, یہاں پہ میں نے دیکھا کہ علاقے میں لوگ ہیلتھ پہ اتنا کام کر رہے ہیں جی, فری کیمپس لگا رہے ہیں, لوگوں کو اچھی دوائی وہاں سے بھی پرووائڈ ہو رہی ہے. جی, اور اسی طرح مرید والا میں میرا خیال ہے جی, لوگ جو مخیر حضرات ہیں ان کی وساطت سے جہاں پہ 2 غریب لوگوں کے لیے دوپہر اور شام کو
फ्री लंगर खाना भी चल रहा है। मजदूर दोपहर को काम करते हैं और दोपहर में आके वहां से वो रोटी खा के दुआएं देते हैं। इसी तरह शाम को भी ऐसा होता है। आपकी नज़र में ये कैसा है? देखिए ये बहुत बड़ा जनाब मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम है। और ये मजदूरों को, गरीबों को, बेकसों को, बेसहारों को, लाचारों को, रेडी चलाने वालों को, मजदूरों को एक तरह से जो 200-300 रुपए की रोटी दोपहर की और 200-300 रुपए समथिंग प्लस की रोटी शाम को, ये मैं दोनों इन जनाब इदारों को सल्यूट पेश करता हूँ। और एक तो माशाल्लाह से हमारे यहाँ इधर शहबाज बाबर साहब MNA इलाका हज़ा, उनकी तरफ से लॉन्च किया गया है। दूसरा मैं सल्यूट करता हूँ राणा मुन्ना साहब को, रोशन वेलफेयर मुरीदवाला। वो यकीन माने इस मामले में थकते नहीं हैं, दिन रात काविश कर रहे हैं और मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। और जो भी उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, अल्लाह पाक उनके ये हदियात जो या ये जो खैरात कर रहे हैं गरीबों के लिए, या ये डिवोशन फंडिंग कर रहे हैं डिवोशन के साथ, तो अल्लाह पाक उनकी कबूल फरमाए और उनको भी जनाब ये जो नेकी का रास्ता है, दूसरे जो नहीं अभी तक इस तरफ आ रहे, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अक़दाम है और बहुत बड़ी जुर्रत का काम है, सदका जारिया है और सदका जारिया है। मैं अपने दोस्त अजीज़ुर रहमान राणा मुन्ना को आपकी वसातत से जनाब सल्यूट पेश करता हूँ। वो बड़ी कोशिश और काविश के साथ इस काम पे लगे हुए हैं और अल्लाह पाक उनके इस खैर कार को जनाब कबूल करते हुए उनके मामलाती जिंदगी जो है वो बेहतर करे। अच्छा, और आने वाला वक्त भी उसके लिए मुर्तज़ा साहब, हमने दुनिया को भी ले लिया, पुलिस को भी ले लिया, अदारों को भी ले लिया, सब आखिर पे आते हैं हम अपने मजहब। तो मुरीद वाला में 2 दर्स हैं जहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ कुरानी तालीम से ज़ेवर आरास्ता होते हैं। इसके बारे में भी मेरे नाज़रीन को आप बताइए कि देखिए जी, दीन जो होता है ना, ये फंडामेंटल ऑफ राइट्स को जो है वो एक तरह से आप तक पहुंचा रहा होता है। जितने भी हमारे हकूक हैं उनको सिखा रहा होता है। मेरे इल्म में है कि जहाँ पे अगर आप समुंदरी से मुरीद वाला आते हैं तो पहले आता है जामिया चिरागिया मुजद्दिदिया। जी बहुत बड़ा दर्स है जी। जो देखिए यहाँ पे दीन के हवाले से जामिया चिरागिया है, गौसिया सुल्तानिया है और इसके साथ उस्मानिया मस्जिद है मामू कांजन रोड पे। तो ये बेसिकली ये अदारे अल्लाह की तरफ इंसान को राग़िब करते हैं और मुआशरे के अंदर जो सलूक है, रवादारी है, प्यार है, मोहब्बत है, उसको फरोग देते हैं, उनका दर्स देते हैं। और बाकी दीन की किताबें, कुरान मजीद है या इसके अलावा अहादीस की किताबें हैं, उनका दर्स देते हैं। तो बेसिकली हमारे मुआशरे के अंदर ये एक किरदार है, मदारस जो है किरदार है भाई। अगर मदारस से सीखा हुआ बच्चा हमारे सोसाइटी में आता है, अच्छा है, तो वो 10, 12, 15, 20 घरों के साथ वो उन्हें अपनी शख्सियत और अपने करैक्टर से उनको जनाब एक सबक दे रहा होता है, चलते फिरते जाते आते। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि मजहब को ये इदारे ही स्टेबल करते हैं, किसी भी मजहब को, चाहे वो आप देख लें स्कूल हो या दर्स हो, ये इदारे जो हैं स्टेबल करते हैं। तो बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं ये। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी दीन इस दुनिया पे आया ना, उसने इंसान की भलाई कर रहा, उसने झूठ से मना किया है जी, ज़ना से मना किया है, नफरत से मना किया, उसने हक़ूक़ुल अबाद का ही सबक दिया है। तो जो भाई सीखता है इन चीजों को, तो मैं तो ये कहूंगा कि हमें इंसान बनता है। अमली तौर पर भी कुरान को समझना चाहिए, दीन को समझना चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी जो है वो एक तरह से अच्छे तरीके से अपने तमाम तर बुनियादी मामलात को लेकर आगे बढ़े। जी आखिर पे जी इजाजत चाहूंगा एक आखिरी सवाल के साथ। पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अमीर और गरीब एक समझ लो कि जोड़ा बना हुआ है। अगर दिन है तो रात है, गरीब है तो उसके साथ
امیر ہے, اگر کمزور ہے تو تندرست ہے, جیسا کہ آپ متعدد پڑھتے رہے ہیں ہم. تو غریب لوگ جو ہیں ان کی محنت میں بھی اضافہ ہوا ہے. پہلے غریب کے پاس ایک دہاڑی کرنے والے وہ اپنے راجگیر کے پاس جانا پڑتا تھا, لیکن آج کل فصلوں کی وجہ سے بیج لگانے سے بیج اکھاڑنے تک, اس کو پکائی تک, پھر بیج لگانے تک لوگ جو ہے نا کافی سارے لوگ مصروف ہیں. غربت جو ہے وہ اس طرح سے بھی لوگوں کی دور ہو رہی ہے, میں نے دیکھا ہے. اور امیر جو ہیں ان کے پاس بہت ساری ٹولیاں بنی ہوئی ہیں, وہ ان کو محنت دیتے ہیں اور کام کرواتے ہیں. آپ کا کیا نظریہ اس بارے میں؟ دیکھیں جی, آج اس دور میں پہلی بات تو یہ غریب جو بندہ ہے, پہلے ایسا تھا کہ وہ ایک مرد جو ہے وہی کام کرتا تھا, عورت اتنا کام نہیں کرتی. ویلڈن میں اسی طرح آج ہاری اور ناری عورت کو کہتے ہیں, جی جی ہاری مزدور بندے کو کہتے ہیں. جی جی یعنی عورت اور مرد جو ہیں وہ برابر کام کر رہے ہیں. کام کر رہے ہیں. خاص طور پہ زمیندار حضرات جو ہیں آج کل ماڈرن جو ہے وہ فصلیں کاشت کرنے کا طریقہ کار آ گیا, جس میں ہماری جو ہے افرادی قوت بے حد درکار ہے. جی جی فرد جو ہیں وہ جتنے زیادہ ہوں گے وہ اس لحاظ سے وہ کام کریں گے. ٹھیک ہے, تو بھائی مزدوری تو اچھی مل رہی ہے, لیکن جہاں مہنگائی کا تعلق ہے تو میں مہنگائی سے آنکھیں بند کر کے بات نہیں کرتا. مزدوری کے ساتھ ساتھ ڈے بائی ڈے مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے. آج اگر ہم 10 روپے کی چیز لیتے ہیں تو کل کو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ 20 کی ہو جائے گی یا 15 کی رہے گی. تو یہ طریقہ کار جو مہنگائی کی ایک سپیڈ ہے وہ غریب کو کسی حالات میں بھی اس کے برابر نہیں چلنے دیتا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی مزدور کا حق نہیں کھانا چاہیے. پھر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کو مانگنا نہیں پڑتا, چلو وہ روز کی روز وہ کما کے نہ کھا رہا ہے. کوشش کرنی چاہیے, جو میں ایک بائی سول بات کرنا چاہتا ہوں, کوشش کرنی چاہیے کہ مزدور کا حق نہ کھائیں. اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی ہے اس کو وہ پورا کرے. اور مزدور کو بھی چاہیے کہ جو اس نے اپنی قوت کے لحاظ سے, کام کے لحاظ سے یا ذمہ داری کے لحاظ سے کمٹمنٹ کی ہے اس کو برابر ایمانداری سے مکمل کریں. تو پھر جناب معاملات جو ہیں اور زیادہ بہتر ہو جائیں گے. تو اللہ خیر کرے. جناب صفدر صاحب, آپ میرے پاس آئے, تشریف لائے, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جی. آپ نے مجھے منتخب کیا. بہرحال اتنا تو نہیں ہے جو اب آپ نے مجھے کہا اس حوالے سے, چاہے وہ اچھے تھے برے سے, جوابات ضرور کچھ نہ کچھ آپ کی دامن میں ڈالے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں, اچھی نظر رکھنے والے بڑے بڑے بریک بین لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. بہرحال جی بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے میرے پیارے دوست, میرے بھائی مرتضیٰ صاحب مرید والا سے ہیں. اور اسی طرح پھر ملوں گا کسی اور نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے. صفدر گل کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے, تاکہ آپ کو نئی اور اچھی ویڈیوز آپ کو سننے کو ملے گی. اسی کے